آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پرشین امپائر کیسے ختم ہوئی۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا گیا تو وہاں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تھا۔ اس کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا اور 8 ماہ حکومت کرتا رہا اور اسی دوران اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا۔ اور اب کیا ہوا کہ 8 ماہ بعد وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور مارا گیا۔ اب اس خاندان کا ایک 7 سال کا لڑکا بچا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا لیا۔ وہاں کے سپہ سالار کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ یہ بچہ اب ہم پہ حکومت کرے گا۔ اس نے بغاوت کر دی اور بچے کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا، اور وہاں کے لوگوں کو اچھا نہ لگا۔ لوگوں نے مل کر اس کو ختم کر دیا، اور پھر اسی خاندان کا ایک لڑکا جوان شیر، اب لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا لیا اور 1 سال میں یہ بھی مارا گیا۔ اب اس خاندان میں کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ خسرو پرویز کی ایک بیٹی تھی، بوران بخت اس کا نام تھا۔ اس کی سرداری کے لیے لوگ تیار ہو گئے، لیکن ایک شرط رکھی اور اس عورت سے کہا، اگر آپ کے خاندان میں کوئی لڑکا جوان ہوا تو آپ کو حکومت اس کے حوالے کرنی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات کتنے خراب تھے۔ وہاں مکمل طور پر خانہ جنگی چلی ہوئی تھی، پورا خاندان بکھر رہا تھا۔ ساسانی حکومت 204 سے چل رہی تھی اور 691 میں ختم ہوئی، 427 سال تک قائم رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی گئی عراق کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر خالد بن ولید نے 11 جنگیں جیتی، آلموسٹ سب شہر جیت لیے۔ اب کیا ہوا کہ مدائن کی طرف جانے والے تھے، جو پرشین امپائر کا کیپٹل تھا، لیکن ارجنٹ شام میں ضرورت محسوس کی گئی اور ان کو رومن امپائر کی طرف بھیجا گیا۔ عراق میں ٹوٹل فوج 20,000 تھی، لیکن حکم ہوا کہ 10,000 شام کی طرف چلے جائیں۔ اب ہم پہلی بات پہ آتے ہیں۔ جیسے ہی بوران بخت کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید وہاں سے چلے گئے ہیں، اب میدان ان کے لیے خالی تھا۔ اب اس عورت نے رستم کو اپنا سپہ سالار بنایا، اور اس عورت نے رستم کو کہا کہ میں آپ کو سیاہ و سفید کا مالک بناتی ہوں، اور وہاں خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی کہ عراق میں فوج کی ضرورت ہے، اب آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے۔ پھر حضرت مثنی بن حارث نے بھی ایک تقریر کی اور مجمع کو سمجھایا۔ حضرت مثنی بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گئے اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کو حضرت عمر بولے کہ تم کمانڈر رہو گے، اور وہاں رستم نے بغاوتیں کروائی اور عرب کے بارڈر تک آ گیا، اور بوران بخت نے رستم کو 2 کمانڈر بھی دیے۔ ایک کا نام جابان تھا اور دوسرے کا نام نرسری تھا، اور یہ دونوں عربوں کے بے حد دشمن تھے۔ اب ابو عبیدہ اور جابان کی فوج کے درمیان مقابلہ ہوا، اور جابان کی فوج کو شکست ہوئی اور جابان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ جابان یہاں دھوکہ دے کر فرار ہو گیا، اور دوسرے کمانڈر نرسری سے بھی مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی فوج نے اس کا بھی خاتمہ کیا۔ تقریباً 30,000 ایرانی مارے گئے۔ 2 جنگیں ہوئی، دونوں میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ رستم یہ سن کر حیران ہو گیا۔ رستم نے ایک بڑے جنگجو مردان شاہ کو بھیجا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں سے لڑو، اور اس نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا، اور مردان شاہ نے ایک چال چلی جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور مسلمانوں کے 7 سپہ سالار شہید ہوئے، اور اب قیادت مسلمانوں کی مثنی بن حارث نے سنبھالی، اور کسی طرح مسلمانوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ جب مسلمان گئے تھے تو مسلمانوں کی تعداد 9,000 تھی، اور جب واپس آئے تو مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد صدمہ ہوا، اور حضرت عمر فاروق نے ایک فوج تیار کی
اور وہاں مثنہ بن حارث کی فوج بھی تیار تھی، اور پھر سے جنگوں کا آغاز ہوا۔ 4 میں سے 3 جنگوں میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب سوال یہ پیدا ہونے لگا کہ جب تک عورت حکمران رہے گی ہم ہارتے رہیں گے، عورت کی قیادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک بادشاہ بنا اور اس نے رستم کو دربار میں بلایا اور جنگوں کا آغاز کیا، اور اس نے رستم کو کہا کہ تم متحد ہو کر جنگ کرو، اور یہاں سیدنا عمر نے سب کو جمع کیا۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ سیدنا عمر فاروق نے خود جانے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی کو بلایا کہ آپ مدینہ سنبھالیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ آپ کا نہ جانا بہتر ہے، اس لیے سیدنا عمر واپس آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا۔ سیدنا عمر نے ایک نصیحت بھی کی اور روانہ کیا، اور قادسیہ کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ جنگ قادسیہ پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔